زمانے میں ایلڈر ٹائٹ کی صوفیانہ بادشاہی میں ایک نوجوان اور متحرک شہزادی رہتی تھی جس کا نام اوبرجین تھا۔ وہ اپنی بے مثال خوبصورتی، حسن سلوک اور زمین میں پھیلنے والے جادو سے اپنے منفرد تعلق کے لیے دور دور تک مشہور تھی۔ اوبرجین کے بال کاتا ہوا نیلم کی طرح چمک رہے تھے اور اس کی آنکھیں دوسری دنیاوی حکمت سے چمک رہی تھیں، تاہم اس کا دل اس کے جادو کا اصل ذریعہ تھا۔ اوبرجین کو جادو سے گہری وابستگی تھی جو جنگل کی جادوئی مخلوق کے ساتھ بات چیت کرنے کی صلاحیت سے ظاہر ہوتی تھی۔ وہ اپنی سرگوشیوں کو قدیم درختوں کے کانوں تک پہنچانے کے لیے ہوا کو پکار سکتی تھی اور وہ بھولے ہوئے زمانے کی کہانیوں کے ساتھ جواب دیں گے۔ اس کا لمس زخموں کو بھر سکتا تھا اور ٹوٹی ہوئی روحوں کو ٹھیک کر سکتا تھا۔ ایلڈر ٹائٹ کے لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے، یہ مانتے ہوئے کہ اس کا جادو ان کی بادشاہی کی خوشحالی اور ہم آہنگی کی کلید رکھتا ہے۔ پھر بھی سائے میں ایک مخالف چھپ گیا، مورگر دی میلولینٹ، بے پناہ طاقت کا ایک شریر جادوگر جس نے اوبرجین کے تحائف پر شدید حسد کیا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ اس کے جادو کو اپنے پاس لے لے، اسے اپنی تاریخ خواہشات کی طرف موڑ دے اور اس طرح تمام جہانوں میں سب سے طاقتور وجود بن جائے۔ مورگر ایک زمانے میں ایک قابل احترام جادوگر تھا، لیکن اس کا دل حسد اور خواہش کے ساتھ مڑ گیا تھا۔ ایک خوفناک شام، پورے چاند کی چاندنی کی روشنی میں، مورگر نے ایک خوفناک منصوبہ بنایا۔ اس نے ایک ممنوعہ جادو، کرس آف دی اینوس ہارٹ کا جادو کیا اور اسے اوبرجین کے قلعے کی طرف پھینک دیا۔ جادو نے ایک غیر معمولی رکاوٹ پیدا کی جس نے اسے قید کر دیا، اسے اپنے پیارے جنگل اور اس کی جادوئی صلاحیتوں سے کاٹ دیا۔ اس نے خود کو بظاہر ایک عام قلعے میں پھنسا ہوا پایا، جبکہ باہر کی بادشاہی اس کی غیر موجودگی میں مرجھا گئی۔ جیسے جیسے مورگر کی بددیانتی ایک سیاہ بادل کی طرح پھیل گئی، ایلڈر ٹائٹ کے لوگ مایوس ہو گئے، فصلیں مرجھا گئیں اور پرندوں کی سحر انگیز دھنیں خاموش ہو گئیں۔ روشنی اور امید کا واحد ذریعہ جس سے وہ واقف تھے وہ بند ہو گیا تھا اور خوف ان کے دلوں میں پھیل گیا تھا۔ قلعے کے اندر شہزادی اوبرجین نے اپنی اسیری کے گھٹن کو محسوس کیا۔ اس کے گرد و نواح کے ایک زمانے کے متحرک رنگ پھیکے اور بے جان ہو چکے تھے۔ اس ویرانی کی آئینہ دار تھی جو سلطنت پر پڑی تھی۔ اس کی روح کو ٹوٹنے نہ دینے کے عزم کے ساتھ اس نے اپنے جادو کی کوئی باقیات تلاش کی جو شاید مورگر کی لعنت سے بچ گئی ہو۔ اوبرجین نے قلعے کی لائبریری میں ایک پرانا جادو دریافت کیا جس میں قدیم اشعار موجود تھے جو اس کے آباء و اجداد نے کبھی استعمال کیے تھے۔ اس کے دل میں عزم کے ساتھ اپنے جادو کو دوبارہ حاصل کرنے کی جستجو کا آغاز ہوا، درختوں کی سرگوشیوں سے رہنمائی کرتے ہوئے کہ وہ اچھی طرح جان چکی تھی۔ جب وہ بادشاہی میں سفر کر رہی تھی تو اس کا سامنا مختلف جادوئی مخلوق سے ہوا جنہوں نے اس کے ساتھ اپنی حکمت اور طاقت کا اشتراک کیا۔ جنگل کی روحیں اس کے ارد گرد جمع ہو گئیں، اپنی طاقت اور مدد دے رہی تھیں۔ راستے میں اس نے چھپے ہوئے باغات، جادوئی چشمے اور صوفیانہ غاروں کو دریافت کیا۔ ہر ایک کے پاس اس جادو کا ایک ٹکڑا تھا جو اس نے کھو دیا تھا، تاہم اوبرجین پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور ہو گئی تھی۔ بادشاہی کا جادو اس کے ذریعے گھوم رہا تھا۔ اس نے مورگر کا مقابلہ غیر متزلزل ہمت کے ساتھ کیا۔ ان کی جنگ روشنی اور تاریکی کا شدید تصادم، طاقت اور استقامت کا تماشا تھا۔ آخر میں یہ اوبرجین کی اپنی بادشاہی کے لیے محبت اور اس کی غیر متزلزل روح تھی جس نے مورگر کی حسد پر فتح حاصل کی۔ جیسے ہی مورگر دی میلولینڈ کو شکست ہوئی، اس کی تاریک طاقتیں ختم ہو گئیں اور حسد والے دل کی لعنت ختم ہو گئی۔ شہزادی اوبرجین کا ایلڈر ٹائٹ کے جادو سے تعلق مکمل طور پر بحال ہو گیا اور بادشاہی ایک بار پھر پھلنے پھولنے لگی۔ اوبرجین اپنے جادو کی واپسی کے ساتھ ایلڈر ٹائٹ کو مستقبل کے کسی بھی خطرے سے بچانے کے لیے اپنی نئی طاقت کا استعمال کیا۔ اس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ بادشاہی خوبصورتی، مہربانی اور جادو کی جگہ رہے، جہاں جادو آزادانہ طور پر چلتا تھا اور لوگ ہم آہنگی سے رہتے تھے۔ اس کی کہانی ایک لیجنڈ بن گئی، محبت کی طاقت اور تاریکی کے عالم میں انسانی روح کی لچک کا ثبوت۔
ایلڈر ٹائڈ کی بادشاہی ایک بار پھر شہزادی اوبرجین کی حکمرانی میں ترقی کی منازل طے کرتی ہے، جو اس جادو کا ایک زندہ مجسم ہے جس نے اس کی دنیا کو ایک ساتھ باندھ رکھا تھا، اور موگر دی میلولینٹ شکست خوردہ اور مغلوب مگر ایک سایہ دار یاد، حسد اور عزائم کے خطرات کی ایک احتیاطی کہانی تھی۔